بھائیوں کی مجلس میں جانا جائز ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ رہنمائی یہ کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ اگر یہاں پہ کوئی شیعہ سوال لکھے کہ کیا سنی بھائیوں کے جلسوں میں جانا جائز ہے، تو یہ سارے جتنے سنی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ہاں جی آئیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بھی بات آ کے سن رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی جائیں، ان کی بات سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، علمی طریقے سے ان کا موقف تو سنیں ان کی زبانی۔ اور اگر آپ یہ قدغن لگائیں گے تو آپ کی اولادیں تو باز نہیں آئیں گی، وہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں گی ان کا موقف۔ ہمارے ماں باپ تو ہمیں کبھی نہیں جانے دیتے تھے، لیکن آج ہم نہ بھی جائیں، ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے سب کچھ دیکھ سکتے۔ کل دیکھیں ہم نے جو شب عاشور کے اوپر پروگرام کیا ہے، وہ آلموسٹ اس سٹریم کے دوران 30,000 لوگ دیکھ چکے تھے 2 گھنٹے کے اندر۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کس مسجد میں شب عاشور میں 30,000 کا مجمع ہوگا؟ نہ کسی سنی کی مسجد میں، سنیوں تک کرنا ہی نہیں، شیعہ کی مسجد میں بھی نہیں۔ آج انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو کہاں پہ شام گریمہ کا اتنا بڑا فنکشن ہو رہا ہوگا؟ لوگ اب بات سنتے ہیں اور ہم نے کرنا ہے، اور اس کو کوئی بدعت کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ کی ذات ڈسکس ہوگی اور محرم میں اہل البیت ڈسکس ہوگی، اور اجماع حجت ہے۔ حاکم میں حدیث ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ۔ البتہ جو خرافات ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ایسی مجالس جس میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں پروگرام کیے جائیں تو وہ اس کے اوپر تو اجماع ہو چکا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشنز کیا صحابہ کرتے تھے؟ آج سارے فرقوں کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں، کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام جو ہے وہ سحری اور افطاری کی ٹرانسمیشنز کروایا کرتے تھے مسجد نبوی میں؟ نہیں، ظاہر ہے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور باقیوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ سنتن حسنتن، سنتن حسنتن، اچھی سنت، اچھی بدعت نہیں، اچھی سنت جس کی اصل موجود ہو۔ تو اہل البیت کا ذکر خیر اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے، اور ہم ان مواقع کے اوپر کرتے ہیں تاکہ بجائے اس کے کہ اہل البیت کا غلط مقدمہ کوئی اور پیش کرے تو ہم کیوں نہ پیش کریں۔ آپ دیکھیں میرے میں اتنی ٹالرنس ہے، میں ربیع الاول کے پروگراموں کے لیے بھی عید میلاد النبی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں عید کا لفظ استعمال کرنے میں۔ ہم عید سے مراد وہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر نہیں لے رہے ہوتے، عید ہم لغت کے معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے، 52 جمعے تو 52 عیدیں تو یہ بن گئی۔ تو ربیع الاول بھی یقیناً رسول اللہ کی پیدائش جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین عرب کے حج کے خیموں میں جا کے دعوت توحید پیش کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ایک دوسرے کی بات سن کے ایک اپنی رائے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں۔ یہ اب سب کی سب جو گرے ہیں یہ کھل چکی ہیں، ورنہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ پہ تو آپ نہیں اوائڈ کر سکتے۔ ضرور جائیں، آپ بھی جائیں، انہیں بھی بلائیں، اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ۔ لیکن آپ کو انٹر اس وقت ہی ہونے دیں گے وہ جب آپ ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس پروٹوکول کے ساتھ، کیونکہ ورنہ تو وہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے پرسیکیوشن ہی اتنی ہوئی ہے شیعہ کی کہ وہ تلاشی والا سلسلہ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کو یقین آ گیا کہ آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تلاشی نہیں لیں گے۔ یہ ہمارے امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے، ماشاءاللہ 6 فٹ قد ہے ان کا، اتنی بڑی گھنی داڑھی اور پگڑی، وہ دیکھ کے وہ طالبان والا ان کا پورا گیٹ اپ لگتا ہے۔ وہ خود مجھے بتانے لگے کہ وہ شیعہ کا ایک بڑے لیول کا جنازہ تھا کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کا، وہ کہتے ہیں میں جنازہ پڑھنے گیا، وہاں پہ پوری تلاشی لے کے وہ اندر جنازہ گاہ میں جانے دے رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا ان کی تلاشی بھی نہیں لینی، یہ سمجھے انجینئر صاحب ہی ہیں، یعنی صرف اس وجہ سے کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ان کی تلاشی بھی نہیں لی۔ یہ ہے تبدیلی۔ لوگ تو کہتے ہیں جی اتحاد امت پہ اور اتحاد بین المسلمین ہم بڑا کام کر رہے ہیں، کام ہوا ہے تو اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے، باقی تو سارے آپ کو کہانیاں کرواتے رہے۔ اور رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ بھی ٹرانسمیشن کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں تو بیٹھ کے اتحاد امت پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے سارے اپنی اپنی علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں۔ چیک اکٹھے لیتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے 10 20 20 25 30 لاکھ کے چیک وہ لیتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نماز لبادے اڑے میں انہوں نے، اور مقابلے کرتے ہیں ہمارے، کہتے ہیں جی انجینئر کو دنیا سنتی ہے، جی ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے بیان کرنے والی اور نہ تمہارے اندر وہ اخلاص ہے کہ لوگ تمہاری بات کو اہمیت ہے۔ کیڑی جتنا دل ہے۔ آج کیا تکلیف تھی، آج کی رات مفتی تقی عثمانی صاحب شام غریبہ کی مجلس اگر کر لیتے اور اہل بیت کا دفاع کرتے بیٹھ کے جو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کرنے والے ہیں، تو کیا حرج تھا؟ کیا اتنا گڈ جیسچر نہیں جانا تھا ان کی طرف سے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک لائیو سیشن کر لیتے، کیا جانا تھا؟ لیکن نہیں، کیڑی جتنا دل ہے۔ ساجد میر صاحب ایک کر لیتے، کیا جانا تھا؟ کیڑی جتنا دل ہے۔